بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ہدایت النحو کے سبق نمبر 5 کو پڑھیں گے۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے یہ پہلی فصل جو مقدمہ میں ہے۔ تو صاحب کتاب نے بتلایا تھا کہ وہ اصل کتاب کے شروع کرنے سے پہلے کتاب کے شروع میں ایک مقدمہ کا ذکر کریں گے، ایک مقدمہ کو بیان کریں گے، اور اس مقدمے کے اندر 3 فصلیں ہوں گی۔ تو پہلی فصل یہ ہے جس میں علم نحو کی تعریف اور علم نحو کا موضوع اور علم نحو کے غرض و غایت کو بیان کیا ہے۔ دوسری فصل یہاں سے شروع ہو رہی ہے، اس کے اندر انہوں نے کلمہ کی بحث کو چھیڑا ہے۔ اور تیسری فصل یہ صفحہ نمبر 7 پر ہے، اور اس میں انہوں نے کلام کی بحث کو چھیڑا ہے۔ اور یہاں نیچے صفحہ نمبر 17 پر نیچے یہاں پر مقدمہ مکمل ہو گیا ہے۔ مقدمہ کے اندر جو 3 فصلیں تھیں، تینوں فصلیں مکمل ہو جائیں گی۔ اس کے بعد یہاں سے اصل کتاب شروع ہوگی۔ تو آج کا ہمارا سبق ہے وہ ہے علم نحو کی تعریف، موضوع اور غرض و غایت کے بیان میں۔ اس کے لیے مصنف نے فصل قائم کیا ہے۔ تو سب سے پہلے انہوں نے علم نحو کی تعریف کی ہے۔ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء وكيفية تركيب بعضها مع بعض۔ یہاں سے لے کے یہاں تک علم نحو کی تعریف ہے، اس کو آپ زبان یاد کر لیں۔ لیکن اس سے پہلے ہم نے آپ کو بتایا تھا پہلے بھی، اور آج بھی ہم آپ کو بتلا دے رہے ہیں کہ عربی زبان میں جو الفاظ ہوتے ہیں، کوئی بھی لفظ ہو تو اس کا ایک لفظی معنی ہوتا ہے جس کو لغوی معنی کہا جاتا ہے، اور اگر اس کو کسی خاص مقصد کے لیے اس لفظ کو بنایا گیا ہے تو اصطلاحی معنی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس لفظ نحو جو عربی زبان کے اندر استعمال ہوتا ہے، اس کا بھی ایک لغوی معنی ہے، لفظی معنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایک ہے اصطلاحی معنی۔ تو یہاں سے جو صاحب کتاب نے یہاں تک تعریف کی علم نحو کی، یہ اصطلاحی تعریف ہے۔ یعنی لفظ نحو جب بولا جائے گا تو جو نحوی حضرات ہیں ان کے نزدیک لفظ نحو سے کیا مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کا لفظی معنی کیا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں۔ تو عربی زبان کے اندر لفظ نحو کے تقریباً 14 معنی آتے ہیں۔ نمبر 1 ہے قصد، نمبر 2 ہے مقدار، نمبر 3 ہے قبیلہ، نمبر 4 ہے طرف، نمبر 5 ہے صرف، نمبر 6 ہے نوع، نمبر 7 ہے مثل، نمبر 8 ہے طریق، نمبر 9 ہے صیانت، نمبر 10 ہے فصاحت، نمبر 11 ہے میلان کرنا، نمبر 12 ہے پیروی کرنا، نمبر 13 ہے اعتماد کرنا، اور نمبر 14 ہے دور کرنا۔ عربی زبان میں لفظ نحو جب بولا جائے گا تو یہ تمام معنی یعنی مراد لیے جا سکتے ہیں، اور یہ ان معنوں کے اندر لفظ نحو استعمال ہوتا ہے۔ مگر بعد میں جب علم نحو کی تدوین ہوئی تو نحوی حضرات نے اس لفظ نحو کو ایک خاص اصطلاحی معنی میں استعمال کرنا شروع کیا ہے، جس کو صاحب کتاب نے یہاں سے لے کے یہاں تک بیان کیا ہے۔ تو اب جب بھی علم نحو بولا جائے گا تو یہ اتنا لمبا معنی مراد ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو علم نحو کیا ہے؟ النحو علم باصول يعرف بها احوال اواخر الكلم الثلاث من حيث الاعراب والبناء۔ اس کو آپ دیکھیں، جو لفظ حیثو ہے یہ ہمیشہ جملے کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ حیثو یہ اعراب کی طرف مضاف نہیں ہے۔ اکثر حضرات اس کو پڑھتے ہیں من حیث الاعرابی والبنائی، جو غلط ہے۔ حیثو یہ جملے کی طرف لازم الاضافت ہے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ہے کہ ہوا الاعراب والبناء، الاعراب والبناء معطوف علیہ بن کے بنے گا خبر، اور اس سے پہلے ہوا مبتدا محذوف ہوگا، اور ان سب کی طرف حیثو مضاف ہوگا۔
ٹھیک ہے، تو اس کو ہم پڑھیں گے من حیث الاعراب والبناء وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض۔ تو اب ترجمہ ہم کر لیتے ہیں۔ کہتے ہیں انہ علم باصول یعرف بها، علم نحو ایک علم ہے، یا علم نحو ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے۔ اصول یہ اصل کی جمع ہے، اور اصل کے معنی قاعدہ قانون کے آتے ہیں۔ تو علم نحو ایسے قوانین کے جاننے کا نام ہے، یعرف بها احوال اواخر الکلم الثلاث، جس کے ذریعے سے تینوں کلمے، الکلم الثلاث تینوں کلمے یعنی اسم فعل حرف، یہ کلمہ کی قسم ہے، آگے ذکر ہوگا کلمہ کی تین قسم اسم فعل حرف، تو تینوں کلمے کے آخری احوال کو جانا جا سکے۔ تو اب کیا مطلب ہوا؟ مطلب ہوا کہ جو علم نحو پڑھے گا، تو علم نحو کے اندر کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ عربی زبان میں جو اسم فعل حرف آتے ہیں، تو آدمی جب علم نحو پڑھ لے گا تو ان کے آخری کلمے کے آخر پر کیا اعراب آئے گا اس کو جانے گا۔ اگر آدمی نے علم نحو نہیں پڑھا ہے تو کوئی اسم آیا، جس لفظ زید ہے، اب اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا؟ زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، اسے معلوم نہیں ہوگا۔ اگر آدمی علم نحو پڑھ لے گا تو اسے معلوم ہو جائے گا کہ لفظ زید ہے، اس کے آخر میں پیش آئے گا یا زیر آئے گا، زبر ہے، اس کو معلوم ہو جائے گا۔ اسی طرح فعل ہے، لفظ ضربہ ہے، تو لفظ ضربہ ہے، اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا؟ لفظ لیسا ہے، اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا؟ لفظ کانا ہے، اس کے آخر میں کیا اعراب آئے گا؟ آدمی جب علم نحو پڑھے گا تو اس کو جان لے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ من حیث الاعراب والبناء، معرب اور مبنی ہونے کی حیثیت سے، ٹھیک ہے، معرب مبنی آگے تعریف آ رہی ہے، معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ معرب کا آخر یہ عامل کے بدلنے کی وجہ سے بدلتا ہے، اور مبنی کا آخر عامل کے بدلنے کی وجہ سے نہیں بدلتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مبنی ہمیشہ ایک جیسا رہے گا، چاہے اس کا شروع میں کوئی بھی عامل آ جائے، محلاً تو وہ زیر زبر پیش اس پر آئے گا، لیکن لفظاً جو ہے اس کا آخر ایک ہی طرح رہے گا۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اسی طرح اس کا ایک فائدہ کیا ہوگا کہ وکیفیت ترکیب بعضها، یہ بعضها کا ضمیر ہے، یہ الکلم الثلاث کی طرف یعنی اسم فعل حرف کی طرف راجع ہے۔ وکیفیت ترکیب بعضها مع بعض، اور ان میں سے بعض کے ساتھ مرکب کرنے کی کیفیت کو جان لے گا۔ تو یہ علم نحو کی تعریف ہے۔ تو اس کا خلاصہ یہ ہوا کہ علم نحو جب آدمی پڑھ لے گا تو اس کا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ اسم فعل حرف عربی زبان کے اندر اسم فعل حرف کے آخر میں کیا اعراب آئے گا، زبر آئے گا، زیر آئے گا، پیش آئے گا، یہ آدمی جان لے گا، برخلاف اس آدمی کے جس نے علم نحو کو نہیں پڑھا ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں اگر اسم فعل حرف ہمارے سامنے ہے تو اس کو کس طرح مرکب کرنا ہے، یعنی اس کو جوڑ کر ہمیں کیسے بنانا ہے۔ اس کو آپ یہ سمجھیں کہ جیسے ریل گاڑی کے ڈبے ہوتے ہیں تو اور انجن ہے، تو انجن ہے اور ریل گاڑی کے ڈبے ہیں، ان کو صحیح سے جوڑا جاتا ہے تب ریل گاڑی تیار ہوتی ہے۔ تو اسی طرح یعنی اگر اس کو آدمی کو جوڑنا معلوم ہے نا، انجن کو آگے رکھنا ہے اور اس کے بعد ریل گاڑی کے ڈبوں کو رکھنا ہے، کس ترتیب سے رکھنا ہے، S1 کو پہلے، S2 کو، اس کے بعد S3 کو، اس کے بعد، تو وہ صحیح انداز کے اندر وہ ریل گاڑی تیار ہو جاتی ہے۔ اسی طرح آدمی کے سامنے اگر اسم فعل حرف ہے تو اس کو آدمی صحیح طور پر کیسے جوڑے، پہلے فعل کو رکھنا ہے، پہلے اسم کو رکھنا ہے، یا پہلے حرف کو رکھنا ہے، یہ آدمی جانے گا علم نحو پڑھنے کے بعد۔ تو یہ علم نحو کی تعریف کا خلاصہ ہوا ہے۔ والغرض منه صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی، یہ ہے علم نحو کے پڑھنے کا مقصد۔ کیا فائدہ ہوگا؟ والغرض منه، اور مقصود اس کا، یا کہتے ہیں اس کا غرض و غایت یعنی کیا فائدہ ہوگا، علم نحو پڑھ کر کیا فائدہ ہوگا۔ ہم نے یہ تو جان لیا کہ علم نحو کسے کہتے ہیں، لیکن اس علم نحو کا فائدہ کیا ہوگا؟ صیانت الذہن عن الخطأ اللفظی، ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے۔
تو ہم عربی زبان کو بولیں یا لکھیں تو اس کے اندر لفظی غلطی نہ کر جائیں، زبر کی جگہ زیر، زیر کی جگہ پیش نہ دے جائیں۔ یہ غلطی سے کیسے بچیں گے؟ ہم علم نحو کو پڑھیں گے، اس لیے آگے بڑھا دیں فی کلام العرب، کلام عرب کے اندر۔ تو والغرض منہ سیادت الذہن علی الخطأ لفظی فی کلام العرب، اور اس کا غرض و غایت ذہن کو لفظی غلطی سے بچانا ہے کلام عرب کے اندر۔ وموضوعہ الکلمۃ والکلام، اور اس کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، یعنی اس چیز کے اندر کس سے بحث کیا جائے گا؟ مثال کے طور پر ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر لوگ یہ انسانی جسم سے بحث کرتے ہیں۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے تو ان کا مرکز کیا ہوتا ہے؟ مرکز بحث کوئی انسانی جسم آیا، اس کو بخار ہے تو اس کو کون سی دوائی دینی ہے، کہیں سے خون نکل آیا، کٹ ہو گیا، کہیں سے کٹ زخم ہو گیا، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، کسی کا پیر ٹوٹ گیا، اس کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ان کا مرکزی بحث یہ ہوتا ہے۔ تو نحوی لوگ کس سے بحث کرتے ہیں؟ کلمہ اور کلام سے بحث کرتے ہیں۔ اب کلمہ کسے کہتے ہیں، کلام کسے کہتے ہیں، اس کے لیے صاحب کتاب نے ایک ایک فصل قائم کیا، اس کے اندر تفصیل سے بیان کریں گے۔ تو آج کا سبق ہمارا یہیں ختم ہوتا ہے، اور آج کے سبق میں ہم نے علم نحو کی تعریف کو جانا، علم نحو کے غرض و غایت کو جانا، اور علم نحو کے موضوع کو جانا۔